بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ مسجد میں اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج میں آپ کو ایک بندے کے مسلمان ہونے کا واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر بزرگ واقعہ سنانے لگے کہ ایک ملک کے اندر آدمی رہتا تھا۔ یہ بندہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا تھا، نہ یہ ہندو مذہب، نہ ہی مسلمانوں کے مذہب، نہ ہی عیسائیوں کے مذہب، نہ ہی یہودیوں کے مذہب کو۔ یہ ان سب مذاہب کا انکار کرتا تھا۔ ایک بار اس کے محلے کے اندر ایک آدمی کا ناجائز قتل ہو گیا۔ پولیس محلے کے اندر آئی۔ یہاں پر آ کر انہوں نے چھان بین کی تو لوگوں کا شک اس آدمی پر جانے لگا، جبکہ یہ بندہ پوری طرح سے بے قصور تھا، پر پولیس والے اس شخص کو قتل کے جرم میں پکڑ کر لے گئے۔ پولیس والوں نے اسے جیل کے اندر بند کر دیا۔ یہ آدمی کافی حیران اور پریشان ہونے لگا کہ میں ہوں بھی پوری طرح سے بے گناہ، جبکہ جس کا قتل ہوا ہے میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، پر پھر بھی ان پولیس والوں نے مجھے بے قصور پکڑ لیا ہے اور نہ ہی ان لوگوں نے میری کوئی بات سنی ہے۔ اس نے پولیس والوں کو اپنی بے گناہی بتائی، پر پولیس والوں نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ یہ سوچنے لگا کہ اب میں پولیس والوں کو کس طرح سے یقین دلاؤں گا، جبکہ میں تو قتل ماننے کو تیار بھی نہیں ہوں اور ان لوگوں نے پورے کا پورا قتل میرے اوپر ہی ڈال دیا ہے، جبکہ اب مجھے اس قتل کی سزا میں پھانسی ہو سکتی ہے۔ خیر کچھ دن گزرتے گئے، یہ جیل کے اندر ہی رہا۔ اسے اب پوری طرح سے باہر نکلنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچنے لگا کہ اب میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا ہوں، ورنہ عبادت کر کے دعا کرتا کہ کیا پتہ میری رہائی ہو جاتی۔ پھر یہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب میں ہندو لوگوں کے مذہب سے مدد مانگتا ہوں، کیا پتہ وہ میری مدد کریں۔ یہ رو رو کر دعائیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے جیل سے نکال دیا جائے۔ ایک دو دن تک دعا کرنے کے بعد بھی اس کی رہائی نہیں ہوئی۔ پھر یہ یہودیوں کے مذہب کا حوالہ دیتے ہوئے دعائیں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بے گناہ ہوں، میری مدد کی جائے، پر پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جیسے ہی اگلا دن ہوا تو اس نے سوچا کہ آج مسلمانوں کے خدا سے مدد مانگتا ہوں، کیا پتہ وہ میری مدد کر دیں۔ یہ جیل کے اندر بیٹھا تھا، اسی وقت ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے رب میری مدد کیجئے۔ آپ کو تو معلوم ہے میں بے گناہ ہوں، میں اس جیل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب مجھے آخری آپ کا ہی سہارا نظر آ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ آپ سے ہی مدد مانگوں۔ آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیے گا۔ ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے میں مسلمان نہیں ہوں، پر پھر بھی اب میرا آخری سہارا آپ ہیں۔ ابھی یہ جیل کے اندر دعا مانگ ہی رہا تھا تو اس کے جیل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پولیس والے نے آ کر اس سے کہا کہ تمہاری رہائی ہو چکی ہے۔ اس آدمی نے پوچھا میری رہائی کیسے ہوئی؟ میری تو کسی نے ضمانت تک نہیں کرائی اور نہ ہی آپ لوگ ماننے کو تیار تھے کہ میں بے گناہ ہوں۔ پولیس والے نے کہا ہم تحقیقات کر رہے تھے، ہمیں تحقیق کے اندر معلوم ہوا کہ تم بے گناہ تھے، اس لیے اب تم ہماری طرف سے مکمل طور پر آزاد ہو۔ اس نے جب پولیس والے کے یہ الفاظ سنے تو یہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا کہ واقعی مسلمانوں کا خدا سچا خدا ہے۔ اس نے میری سن لی، کیونکہ میں کافی دنوں سے مختلف قسم کے مذہب کے خداؤں سے دعا کرتا رہا، پر کوئی بھی میری نہیں سن رہا تھا۔ جب میں نے مسلمانوں کے رب سے مدد مانگی تو اسی وقت ہی دروازے پر آ کر پولیس والے نے مجھے خوشخبری سنا دی۔ اس نے سوچا کہ اب مکمل طور پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ پھر یہ بندہ جیل سے باہر نکلتے ہی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ مسجد کے اندر آ گیا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے امام صاحب سے آ کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا کہ اگر پہلے تمہارے کوئی سوالات ہیں تو تم مجھ سے سوالات کر سکتے ہو، تاکہ تمہارے ذہن کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ نہ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر
کوئی بھی سوالات موجود نہیں ہیں۔ مجھے میرے تمام سوالوں کے جوابات مل چکے ہیں کیونکہ میرے سچے خدا نے میری مدد کی ہے۔ امام صاحب نے اس بندے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا کبھی تمہیں کسی کی روح قبض کرتے وقت رحم بھی آیا؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ جی پروردگار، مجھے 2 بندوں کی روح قبض کرتے وقت بہت زیادہ رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی روح کبھی بھی قبض نہیں کرتا، پر آپ کا حکم تھا تو اس لیے میں نے آپ کے حکم کی پیروی کی اور ان کی روح قبض کی۔ حکم ہوا کہ بتاؤ وہ 2 لوگ کون تھے؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ بھرے سمندر کے اندر ایک کشتی جا رہی ہے، جا کر اس کو الٹ دو۔ میں نے جا کر اس کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ پھر آپ کا حکم ہوا کہ اس کشتی میں سوار سب لوگوں کی روح قبض کر لو سوائے ایک ماں اور بچے کے۔ پھر میں نے اس پر عمل کیا۔ اب پانی کے اوپر بچہ اور اس کی ماں جہاز کے ٹوٹے ہوئے تختے کے اوپر بے سر و سامانی کے عالم میں تیرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت اس بچے کا آخری سہارا اس کی ماں تھی۔ پھر مجھے اسی وقت حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی جا کر روح قبض کر لی جائے۔ میں نے جا کر اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لی اور اس بچے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس وقت مجھے اس بچے پر کافی رحم آیا کیونکہ اس بچے کا آخری سہارا اس کی ماں تھی۔ اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا اور یہ بچہ بھوکا پیاسا اپنی ماں کے دودھ کے لیے ترس رہا تھا۔ ایک بڑی مدت گزرنے کے بعد بھی وہ بچہ مجھے کافی یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے وہ بچہ کون تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، اب سنو، جب آپ نے اس بچے کی ماں کی روح قبض کی تھی تو ہم نے سمندر کی لہر کو حکم دیا کہ اس بچے کو ویران جزیرے میں پہنچا دیا جائے۔ اس جنگل کے اندر صاف شفاف پانی کے چشمے بہتے تھے اور یہاں پر پھلوں کے درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے لاکھوں پرندے بھیجے جو ہر وقت اس بچے کے اوپر چہچہاتے اور اسے خوش کرتے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا ایک نرم بستر تیار کرو تاکہ یہ بچہ سکون سے سو سکے۔ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اس پر اپنی تیز دھوپ نہ ڈالنا۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ اس پر کہیں تیز نہ چلنا۔ بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسانا۔ بجلی کو حکم دیا کہ کہیں اپنی تیزی اس بچے کو نہ دکھانا۔ انہی دنوں ہرنی نے بچے دیے ہوئے تھے۔ ہم نے ہرنی کو حکم دیا کہ جا کر اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلاؤ اور اس کی بھی اپنے بچوں کی طرح دیکھ بھال کرو۔ اس ہرنی نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی اور اس بچے کا خیال رکھا۔ اسی طرح یہ بچہ خوب پرورش پاتا گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا تک نہیں چبھنے دیا اور وہ اس پر ہمارا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا وہ دوسرا بندہ کون تھا جس کی روح قبض کرتے وقت آپ کو رحم آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بادشاہ نے جب اپنے لیے ایک عمدہ قسم کا شہر بنایا اور وہ جب اس شہر کے اندر قدم رکھنے والا تھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر اس کی روح قبض کر لو۔ تو مجھے اس وقت کافی رحم آیا کیونکہ اس نے اتنی محنت سے اپنے لیے شہر بسایا ہوا تھا اور وہ اپنے اس شہر کو دیکھ بھی نہ سکا۔ میں نے جا کر اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، یہ وہی بچہ تھا جو بڑا ہو کر میرا نافرمان بنا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، جس پر دونوں مرتبہ آپ کو رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اور وہ ہم سب کا بہتر خیال رکھنے والے ہیں اور وہ ہم سب کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہوتی ہے، اسی پر ہی آپ کو صبر کرنا چاہیے۔